الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے ایسے ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے۔ پہلا سوال رضی اللہ باولپور سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی دیگر مذاہب میں بھی تو خدا کو مانتے ہیں، پھر اسلام کے تصور خدا کی انفرادیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اگلے دن بھی ٹی وی سے یہ سوال تھا کہ غیر مسلم اور مسلمانوں کے تصور خدا میں کیا فرق ہے؟ صحیح۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سوال بنیادی طور پر غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ غیر مسلم جو ہیں ان کے پاس واقعی تصور خدا ہے، اچھا، کہ کوئی خدا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان جو ہے اس کے پاس یقین ہے کہ اللہ کیسا ہے اور کیا ہے، صحیح، بالکل عقیدہ ہے، عقیدہ ہے۔ انسان کے وسائل ہیں جاننے کے، حواس خمسہ، بالکل ٹھیک۔ حواس خمسہ کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں درخت بھاگ رہے ہیں، جی ہاں، حالانکہ گاڑی اس کی اصلاح دماغ کرتا ہے، عقل کرتی ہے، بالکل عقل کہتی ہے نہیں میاں درخت نہیں بھاگ رہے، گاڑی بھاگ رہی۔ بے شک۔ نظر چاند کو دیکھتی ہے کہ بادلوں میں بھاگ رہا ہے، عقل کہتی ہے تجھے دھوکہ لگ رہا ہے، چاند اپنی جگہ ہے، بادل بھاگ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جب عقل کو دھوکہ لگتا ہے، جہاں عقل جواب وہاں خبر صادق کام آتی۔ کوئی ایسا بندہ جو چاند سے اتر کر آئے اور ہمیں اپنا آنکھوں دیکھا حال بتائے کہ وہاں یہ ہے، صحیح، بالکل صحیح۔ وہاں پھر ساری بہم جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے خبر صادق، سچی بات، اور وہاں سے آ کر مسلمانوں کے پاس جو نظریہ ہے یہ خبر صادق پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو بھی چشم خود دیکھا، جنت و دوزخ کو بھی چشم خود دیکھا، عاقبت کو بھی چشم خود دیکھا، اور ہمیں بتایا کہ آگے حقیقت یہ ہے، اللہ کی شان ایسی ہے، اس کی صفات ایسی ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو ہمارا تصور نہیں، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، ایمان، یقین ہے، بالکل ٹھیک۔ غیر مسلم کے پاس تصور ہے، وہ کسی نے کچھ بنا رکھا ہے، کسی نے کچھ بنا رکھا ہے، اسے آپ تصور کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے کہ مسلمان کے پاس خبر صادق ہے اور اس پر یقین ہے، عقیدہ ہے۔ غیر مسلم کے پاس تصور ہے، آپ کا الگ ہے، میرا الگ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اور یہ بڑا واضح فرق ہے، واضح فرق۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اسی سے اگلا بھی سوال شاید اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ عبد الحمید ہے روات سے، یہ کہتے ہیں ایمان کی شرط ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے کلمہ پڑھنا تو ہم جانتے ہیں کہ پڑھ لیا، لیکن اپنے تصدیق القلب کے معیار کو ہم کس طرح پرکھ سکتے ہیں؟ میں غالباً پہلے پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر جملے میں اس کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور اگر کیفیت نہ آئے تو جملہ بے اثر ہے۔ صحیح۔ ایک جملہ بندہ کہتے ہیں آپ ہنس پڑتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں آپ لاٹھی لے کر دوڑتے ہیں، اس کا سر کھول دوں، کہا تو ایک جملہ ہی ہے، بالکل ایسے ہی، ایک کیفیت آئی۔ جب لا الہ الا اللہ اب کہتے ہیں تو دل میں اس کی کیفیت آئے کہ واقعی اور اس جیسا کوئی نہیں، تو یہ تصدیق بالقلب، یہ تصدیق بالقلب، بالکل ٹھیک،
بالکل ٹھیک. اب کس کی ہے کس کی نہیں ہے یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہم وہی لوگوں کر کے سکتے دلوں سے واقف نہیں بالکل ہیں. ٹھیک بات. ہم زبان سے ہی سنیں گے جو کہتے ہیں اسے مسلمان مانیں گے. دل کی بات اللہ کی بارگاہ میں ہوگی. یا جسے فکر ہے وہ آج دل کی خبر لے. بالکل کسی اہل دل کے پاس جائے اپنے دل کے حال کی خبر لے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. جان محمد خان ہے اٹک سے. قرآن پاک میں بہت سے موضوعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ قرآن پاک کا بنیادی موضوع کیا ہے تو آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ قرآن کا بنیادی موضوع ہے اس ذات کریم اللہ جل شانہ سے بندے کا رشتہ اور تعلق. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. کیسا اگر یہ ہونا تعلق قائم ہو جائے کیسا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے اور ٹھیک کیا ہے. کرو گے تو غلط ہو جائے گا، کیا کرو گے تو ٹھیک ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا یقین ہوگا تو وہ درست ہے، کیا یقین ہوگا تو وہ غلط ہے. کیا کام کرو گے تو اللہ سے تعلق بڑھے گا، کیا کرو گے تو اس میں کمی آئے. سبحان سارا اللہ. قرآن ساری سبحان اللہ. حدیث یہی ہے. سبحان اللہ. ایک جملے میں سارا کچھ ہے، سارا کچھ. اللہ اکبر. مصباح منصور پنڈی بہاؤدین. منڈی بہاؤدین تو سنا تھا، پنڈی بہاؤدین بھی ہے شاید کوئی. یہ منڈی میں ہی ایک ہے. پرانی جو ہوتی تھی نا پہلے پنڈی بہاؤدین ہوتی، اچھا 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 پھر گاؤں کے باہر ایک بڑی منڈی بنی، اچھا اچھا. مارکیٹ بنی. صحیح. تو وہ منڈی بہاؤدین پھر پورا شہر بس گیا. وہ پنڈی اس کے اندر ایک محلہ ہے، محلہ ہے. چلیں یہ وہی سے لیکن ہے. اصل پنڈی بنیاد بہاؤدین. جو تھی وہ پنڈی بہاؤدین صحیح. تھی. یہ پنڈی بہاؤدین سے. یہ پنڈ سے پنڈی تھی نا، چھوٹا ٹھیک، سا ٹھیک، گاؤں. صحیح صحیح. بالکل صحیح. چلیں جی یہ بھی علم میں اضافہ ہوا ہے ہاں. کہ منڈی بہاؤدین میں پنڈی بہاؤدین بھی ہے. ہاں. انسانی بدن تو اپنے حجم، رنگ اور اعضاء کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے، لیکن میرا بہت دل چاہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میری روح کی شکل و صورت کیسی ہے. کیا اس کے بھی اعضاء و جوارح ہیں؟ میں یہ کس طرح جان سکتی ہوں؟ بیٹے ظاہری آنکھ مادی وجود کو دیکھتی، اگر دل کی آنکھ کھل جائے تو وہ روح کو بھی دیکھتی. صحیح. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو کسی صاحب دل سے علاج کرائیں اور دل کی آنکھ کھولیں تو روح بھی سامنے آ جائے. اللہ اکبر. یعنی کہ ذکر سیکھیں اور کسی صاحب دل سے سیکھیں جو ذکر سکھا سکتا ہو، جو دل کو جگا سکتا ہو. تو دل کی آنکھ کھلے گی، روح بھی سامنے آ جائے. اچھا، ذکر سیکھنے کے لیے کیا انتخاب، کس کا انتخاب کیا جائے گا یہ ذکر سکھا سکتا ہے؟ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان طریقہ بتایا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کسی بندے کے بارے جاننا چاہو تو اس کے گرد گرد کون لوگ ہیں دیکھ لو. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اچھے لوگ ہیں تو بندہ اچھا ہے، لوگ برے ہیں تو بندہ اچھا ہے. سبحان اللہ. کسی خانقاہ، کسی بزرگ، کسی عالم کے پاس دیکھو کہ اس کے ساتھ صاحب دل ہیں، کسی کا دل روشن ہوا تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور بالکل نہیں صحیح. ہے تو پھر وہاں کچھ نہیں. کچھ نہیں ہے. سادہ بالکل سی صحیح. بات. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. رانا خان لاہور سے یہ کہتی ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان پہلے فوت ہو جائے اور اس کا قرین بعد میں فوت ہو؟ یہ قرین جو ہوتے ہیں یہ ابلیس کی نسل سے ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے. ابلیس کو چونکہ اللہ نے مہلت دی قیامت تک، تو اس کی اولاد کی عمریں ہزاروں برس ہوتی ہیں. اچھا. سینکڑوں نہیں، ہزاروں برس. جو خالص اس کی اولاد ہے ان کی عمریں ہزاروں برس ہوتی ہیں. اور ویسے جنات کی عمریں بھی ہم انسانوں سے طویل ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ قرین جو ہوتا ہے یہ شیطان کی نسل سے ہوتا ہے، تو یہ ہزاروں برس زندہ رہتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ ویسٹ میں وہ ایک میڈیم بناتے ہیں اور پھر روح حاضر کرتے ہیں. ایک پورا اب شعبہ چل رہا ہے ویسٹ میں. اچھا. وہ میڈیم کے ذریعے جی فلاں کی روح کو بلا لو، پھر وہ کسی وہاں بیٹھے، وہ جو میڈیم ہوتا ہے اس کے وجود میں آ گئی، پھر اس سے آپ پوچھیں تو اس کی آواز بھی ویسی ہوتی ہے جیسی اس بندے کی تھی، اس طور کی ساری باتیں بھی اسے یاد ہوتی ہیں. اچھا، یہ ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے. اچھا. تو یہ میرے پاس وہاں سے یورپ سے بھی سوال آیا تھا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے انہیں بتایا
کہ روح دو حال سے خالی نہیں ہے، مر کر یا وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ بے شک جنتی کو اگر دنیا سے کوئی پکڑ کر کھینچ کر دنیا پر لا سکتا ہو تو اس کا آرام تو غلط ہوگا، ممکن نہیں ہے، بالکل مرضی سے وہ آنا نہیں چاہے گا۔ نہیں چاہے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ دوزخی حوالات میں اسے کون کھینچ کر رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ کون آتا ہے؟ میں نے کہا یہ ان کے قرین ہوتے ہیں، شیطان، اچھا، جو ان کی زندگی کے ہر حال سے واقف ہوتے ہیں۔ اور قرین شیطان جو ہے جس بندے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ مر جائے تو جہاں اس کی خاک ہو وہیں بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہزاروں سال عمر گزار کر مرتا ہے۔ اچھا، موت اس سے بھی آ جاتی ہے؟ آتی ہے لیکن عمر طویل ہوتی ہے، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال۔ تو ٹھیک ہے۔ یہ جو عملیات کرتے ہیں اور میڈیم بلاتے ہیں تو یہ اس شیطان آ جاتا ہے ایسی اور انہیں وہ باتیں بتاتا رہتا ہے، روح کہاں آئے گی؟ وہ تو میں نے دیکھا تھا ہٹلر کی روح کو حاضر کیے ہوئے اور فلانے کو، روح کہاں آئیں گی بھائی؟ روح تو چلی گئی اپنی جگہ پہنچ گئی، ایک جگہ سے آنا نہیں چاہے گی، دوسری جگہ سے کو آنے نہیں دے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو یہ سب قرین ہیں شیطان جو آتے ہوتے ہیں جو یہ تماشے کرتے رہتے ہیں، میں فلاں کی روح۔ اب اس کی قرین شیطان کی آواز بھی اس سے مشابہ ہوتی ہے، جو اگر کسی کو نظر آئے تو لباس بھی ویسا ہی ہوتا ہے، قد کاٹ بھی وہی ہوتا ہے، اسی کی کاپی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، قرین سے متعلق ایک اور سوال ہے، یہ مسز خدیجہ رئیس ہیں، یہ انہوں نے رمضان شریف میں کہیں بھیجا، یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں قرین بھی قید ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، صحیح، کیونکہ قرین اس طرح ابلیس کی طرح قادر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرین میں یہ گنجائش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ ایک قرین شیطان پیدا ہوتا ہے جو زندگی بھر اسی کے ساتھ رہتا ہے، انسان کے مرنے کے بعد جب تک اس کی زندگی ہے اسی کی اس خاک پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس کی خاک ہے، صحیح، بالکل ٹھیک۔ قبر بنی ہے یا جل گیا ہے یا جہاں بھی اس کی خاک ہے وہ کسی نہ کسی مادے کی شکل میں تو بدن جاتا ہی ہے، وہ وہاں ہوتا ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی قرین پیدا ہو، لیکن اس پر اللہ کا یہ کرم ہوا کہ میرا قرین مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی قرین مسلمان بھی ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم کا ارشاد ہے کہ میرا قرین مسلمان۔ ہمیں اس سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضور کے ساتھ تو اگر شیطان لگا تو وہ بھی مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کیوں نہیں ہم ہوتے؟ کیوں نہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں ہم حضور کی امت ہیں، ہم پر اثر کیوں نہیں؟ جان نثار ہیں اور صرف دعوے ہیں ہمارے۔ ہاں، تو یہ قرین ایک دوسری قسم کا ہے، یعنی یہ نیک بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا میرے خیال میں اس قید سے تعلق نہیں ہے، وہ باقی ابلیس اور اس کی نسل جو ہے وہ قید۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت جی، ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں کوئی اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، یہ ایک سوال ہے، یہ شاید رمضان المبارک کے پروگرامز دیکھ کے کسی نے وہ کیا ہے، شمیم کوثر ہے 17، وہاں سے یہ پوچھتی ہیں کہ جنات میں سے ایک قسم شیاطین کی ہے، وہ شیاطین جب کسی کو پکڑ لیتے ہیں یا کسی پر اثر انداز ہوتے ہیں تو کیا رمضان المبارک میں ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے یا وہ قید نہیں ہوتے؟ نہیں، شیطان اور اس کی ساری نسل قید کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور شیاطین عموماً یہ جو پکڑتے ہیں اس میں شیاطین عموماً کم ہوتے ہیں، یہ اکثر عام جنات ہوتے ہیں۔ اچھا، شیاطین کا بیسک جو ہے وہ کسی کو فزیکلی ایذا دینا مقصد نہیں ہے، شیاطین کا مقصد ایمانیات کے محکمے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، صحیح، عقیدتاً اسے گمراہ کیا جائے، کردار میں اسے گمراہ کیا جائے۔ یہ جو جن انسانوں کو پکڑتے ہیں یہ انسانوں اور جنوں کا آپس کا معاملہ ہے،
شیاطین اس میں بہت کم مداخلت کرتے ہیں، اور اگر کوئی شیطان کسی کو اس طرح پکڑ لے تو اسے اللہ ہی چھڑائے، وہ پھر مولویوں پیروں سے بات بڑھ جاتی ہے۔ صحیح، وہ بالکل پھر ٹھیک کہ بات ہے۔ رمضان ہی اس سے جان چھڑائے کہ وہ قید ہو جائے۔ صحیح ہے نہیں اس کے جانشین بہت ہوتے ہیں جو پھرتے رہے لیکن اس میں۔ وہ عموماً شیطانوں کا شعبہ جو ہے وہ قلب سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فزیکل میں وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں انٹرسٹنگ ہوتے، نہیں ہے وہ ایمانیات اور قلب اور اس کی کیفیات کو ڈسٹرب کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ جو پکڑنا پکڑانا اور یہ جنوں انسانوں میں ہے، ایک پوری ہسٹری ہے انسانوں اور جنوں میں، شادیاں بھی ہوئی ہیں، انسانی عورتوں کو جنات مرد بھی تنگ کرتے ہیں، جنی عورتیں انسانی مردوں سے تعلقات بنا لیتی ہیں، ان سے اولادیں بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ سارا کچھ پورا شعبہ ایک ہے اقام المرجان فی احکام جان، ایک عربی کی کتاب ہے، اس میں یہ پوری تاریخ دی ہوئی ہے۔ اچھا یہ جنات ہیں، یہ انسان کو مالی نقصان بھی پہنچاتے ہیں کہ اس کے پیسے نکال لیے؟ یہ جو پیر صاحبان وظیفہ پڑھتے ہیں اور مصلی کے نیچے سے پیسے نکالتے ہیں تو یہ جنات ہی تیرے میرے اٹھا کر وہاں رکھاتے ہیں اور وہاں پیسے بن رہے ہیں۔ صحیح ہے، یہ تو دوسری طرح کے جنات ہیں۔ یہ جو مصلی کے نیچے سے نکلتے ہیں تو یہ چوری شدہ ہی ہوتے ہیں، حرام ہی ہے۔ پڑوس والا کہہ رہا ہوتا ہے یار تالے میں پیسے رکھے تھے تو کوئی نہیں ملتے، میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں، تو نے تو نہیں کہیں کر دیے، تو نے تو نہیں کر دیے۔ صحیح، لیکن وہ بیگم ہی جا کے دے کے آ جاتی ہے نا کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پیسے کبھی ختم نہیں ہوئے، وہاں اتنے کے اتنے ہی رہتے ہیں۔ نہیں، وہ اسٹیٹ بینک سے کے بھی وہ اتنے باؤنڈ نہیں ہے، اسٹیٹ بینک بھی بھرا پڑا ہے، کتنے لاکرز ہیں، کتنے وہ کچھ ہیں، کہاں سے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرفراز خان ہے چکوال سے، یہ کہتے ہیں کہ مضبوط ایمان کے نتیجے میں اچھے اعمال سرزد ہوتے ہیں یا اچھے اعمال ایمان کو مضبوط کرتے ہیں؟ دونوں باتیں ہیں، میوچل ہے۔ اچھا، آپ نیکی کریں اس سے ایمان مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو اگر نیکی کرنے کے لیے جائے تو یہ لازم و ملزوم ہے، دونوں طرف سے رزلٹ آتے ہیں۔ اچھائی کرتے ہیں ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے مزید اچھائی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، لازم و ملزوم یہ لازم و ملزوم، میں نے الگ نہیں کیا، اس میں کوئی ایک نہیں۔ محمد انور شاہ ہیں عبد الحکیم سے، یہ کہتے ہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تزکیہ نفس کے لیے بیعت لیا کرتے تھے؟ اگر نہیں تو بعد میں صوفیہ اکرام نے یہ بیعت لینا کیوں ضروری سمجھا؟ بہت ہی سادہ آدمی ہے کوئی، اسے بیعت رضوان کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بھی ہے، جی ہاں، اسے وہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ اور فتح مکہ پہ بیعت لی گئی، عورتوں سے بھی ایون لی گئی۔ حضور نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میری طرف سے خواتین سے بیعت تم لے کے آؤ۔ مدینہ منورہ میں ہر ایک نے بیعت کی، جہاد پہ بیعت کی، امارت پہ بیعت کی، نیکی حاصل کرنے پہ اور برکات سمیٹنے پہ بیعت کی۔ تو ایک عام معمول ہے، اس بندے کا مطالعہ ہی کوئی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ شاید اسپیشلی اسی حوالے سے یہ جو ذکر ہے اس کے حوالے سے شاید انہوں نے سوال نہیں، وہ بیعت کا انہوں نے لوگوں نے مفہوم بدل دیا نا، یہ سمجھیں بیعت کا یہ مطلب ہے کہ بیعت کر لیا، پیر صاحب کو کھلاتے پلاتے رہو، تمہارے گناہ پیر صاحب بھگتیں گے۔ بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے، بیعت کا مطلب ہے بک جانا، بک جانا۔ بک جانا، بے و شراء آپ نے سنا؟ جی بالکل، بے ہوتا ہے بیچنا، شراء ہوتا ہے خریدنا، خریدنا، بالکل ٹھیک ہے، خرید و فروخت۔ بیعت بک جانا، صحیح، آپ بک گئے، قیمت کیا لی، کس بات پہ بکے؟ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کی قیمت آخرت، سچائی، دل کی روشنی، ایمان ہے تو پھر بکنے کا مزہ آ گیا۔ اگر آپ بک گئے کہ جی پیر صاحب مجھے میرے جانور بڑھ جائیں گے، پیر صاحب ہوں گے تو مجھے روپے مل جائیں گے، تو بڑے سستے بکے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل تو لوگوں کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے اور پیر صاحب کام بھی یہی کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کر رہے جی، پیر صاحب کہتے ہیں مجھے پیسے دو، میرا کام تو ہو گیا، تمہارا بھی ہو جائے گا، وہ نہ ہو مجھے کیا ہو۔ بالکل ٹھیک بات، یہ سمجھتے ہیں ہم نے پیر کو بے وقوف بنایا، چند روپے دے دیے، ہمارے سارے گناہ پیر اٹھائے گا۔ پیر کہتا ہے مجھے پتہ ہے ہر کوئی اپنے آپ اٹھائے گا، پیسے تو دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، کچھ پیروں کا میں نے دیکھا ہے، وہ بلکہ ایک میرے ساتھ بھی واقع ہوا، میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پیر صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں تک آنا آپ کا کام ہے، اس سے آگے جنت میں لے کے جانا یہ ہمارا کام ہے۔ اگر گئے تو اگر گئے تو
اگلا جملہ نہیں نہ بولتے، سارا بولنا چاہیے نا، اگر گئے تو تمہیں بھی لے جائیں گے، خود ہی نہ گئے تو پھر شکوہ نہ کرنا، پھر شکوہ نہ کرنا۔ اور لوگ بھی اتنے سمجھدار ہیں، وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ بے وقوف ہیں جی لوگ سمجھدار نہیں ہیں، لوگ بے وقوف ہیں۔ لوگوں نے زندگی کا ٹارگٹ دنیا اور دولت کو اور دنیاوی آرام کو بنا لیا ہے، یہاں غلطی ہے۔ اگر ٹارگٹ ان کا اصل ہو، آخر دنیا کتنی ہو جانے والی ہے۔ بادشاہ مرے گا زیر زمین جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا، فقیر مرے گا قبر اس کو بھی مل جائے گا۔ بالکل صحیح بات۔ ساتھ جانا کیا ہے، وہاں ہمارے پاس ہوگا کیا؟ لوگ اگر اس کی فکر کریں تو ان کے دھوکے میں نہ آئے۔ اور یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت، انسانی مزاج ہے، دیکھو برخوردار، قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے پاس نہیں ہے وہ مانا جائے، جو خوبی جو کمال ان میں نہیں ہے وہ مانا جائے۔ یہ انسانی کمزوری ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ اس بات پہ آتے ہیں، لوگ مجھے رئیس سمجھیں، آپ قرض لے کر لباس بنوا لیتے کہ لوگ سمجھیں رئیس ہے، یار یہ بھی ادھار کا لیا، ایک اور مصیبت مول لے۔ بیٹی کی شادی کرتے ہیں، آپ لون لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، پھر پیچھے ادھار والے بھاگتے پھرتے ہوتے ہیں، اس دن آپ بڑے رئیس نظر آئے۔ جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ بے شک۔ آپ وہ کیوں بنوانا چاہتے ہیں جو آپ نہیں ہیں؟ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کہیں مجھے نہیں پتا، آپ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ یعنی ایسی کیا وجہ ہے، کیوں آپ جو آپ میں صفت نہیں ہے وہ کیوں؟ یہ انسانی مزاج ہے۔ صحیح۔ تو ہر بندہ پیروں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ لگ کر کوئی مجھے پارسا سمجھے، کوئی مجھے سیٹھ سمجھے، کوئی مجھے بڑا متقی سمجھے۔ کیا مجھ سے؟ اچھا، میں نے ایک پیر صاحب کا یہ جملہ، مطلب 5-6 جملے ان کا دعویٰ ہے کہ اگر میری بیعت میں آ جائیں اور 6 مہینے تک، تو 6 مہینے کے بعد اپنا گھر ہوگا، روزگار اپنا ہوگا، اور اسی طرح سے مطلب دنیا کی 6 چیزیں انہوں نے روٹی بتائیں۔ کپڑا اور مکان۔ اور وہ بڑے پاپولر ہیں، لوگ جاب در جاب انہیں جوائن کر رہے ہیں۔ حضرت جی آگے چلتے ہیں۔ راحیل رحمت ہے دبئی سے، معرفت الہی کا کوئی آسان سا طریقہ بتا دیجیے۔ بڑا آسان ہے، اللہ اللہ کرے۔ قرآن کریم نے ذکر کی طرف تعلیم دی ہے اور ذکر پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، سب سے زیادہ کام، اور ہر بات کے ساتھ کا ذکر ہے۔ آپ زبانی نیکی کی بات بھی کرتے ہیں، زبانی ذکر ہے، ایمان لاتے ہیں ذکر ہے، تسبیحات پڑھتے ہیں ذکر ہے، قرآن پڑھتے ہیں ذکر ہے، نماز پڑھتے ہیں ذکر۔ یہ زبان سے جو نیک کام کرتے ہیں زبانی ذکر ہے۔ اعمال میں جو نیکی کرتے ہیں اس کے ساتھ یاد الہی، یہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عملی ذکر ہے۔ اتل ما اوحی الیک من ربک واقم الصلاۃ، 2 باتیں آ گئی۔ سب سے اچھا زبانی ذکر تلاوت قرآن۔ صحیح۔ جتنی خوبصورت باتیں آپ کرتے رہیں نیک، سب اس کی انتہا تلاوت کلام الہی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جتنا نیک عمل آپ کرتے رہیں اس کی انتہا نماز ہے۔ نماز، بالکل ٹھیک۔ یعنی 2 ذکر ہیں نا، لسانی اور عملی۔ ذکر لسانی کی انتہا تلاوت ہے، ذکر عملی اعمال میں سب سے اعلیٰ عمل نماز۔ بالکل ٹھیک۔ جب یہ دونوں ہو گئے تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ایک ذکر اکبر بھی ہے، وہ کرو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ زبانی کی بھی انتہا آ گئی، بالکل ٹھیک۔ عملی کی بھی، لیکن اس کے بعد کمی رہ گئی ہے ذکر اکبر۔ کی۔ ایک ذکر قلبی ہے، ذکر اکبر ہے، سب کو محیط ہے، سب کو متاثر کرتا ہے، نماز میں حلاوت پیدا کرتا ہے، تلاوت میں جذب کر دیتا ہے، نورانیت پیدا کرتا ہے۔ تو بھائی آپ ذکر قلبی سیکھیں کسی صاحب دل سے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ہاں جی، بالکل صحیح۔ اور معرفت الہی کا اس سے آسان اور کیا اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ معرفت کام ہی دل کا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ حضرت جی پھر ایک وقفے پہ جانا ہے مجھے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333 4955 021،
اور اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. تنزیلہ محمد ہے شیخ پورہ سے. یہ کہتی ہیں کہ جسمانی بیماریوں کے لیے تو جدید طریقہ علاج نے بے شمار ٹیسٹ نکال دیے ہیں کہ جنہیں شمار میں لانا بھی مشکل ہے. روح جب بیمار ہوتی ہے تو اس کی مرض کی تشخیص کے لیے کوئی طریقہ ہے، کوئی ٹیسٹ؟ روح جب بیمار ہوتی ہے بیٹے تو سیدھی سی بات ہے، انسان سوچتا بھی غلط ہے اور عمل بھی غلط کرتا ہے. جب روح بیمار ہوتی ہے تو انسان غلط سوچتا اور غلط عمل ہے، بھی غلط کرتا ہے. پریکٹس بھی غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود بندہ نوٹ کرے اپنے کردار کو، اپنی فکر کو. اگر اس میں خرابی ہے تو اس کا مطلب ہے روح بیمار. ٹھیک ہے. اگر فکر میں سلامتی ہے، کردار میں بہتری ہے، اچھائی ہے، تو مطلب ہے روح صحت مند. بالکل ٹھیک. اب اس کا علاج پھر وہی ہے ذکر الہی، اور کسی معالج کے پاس جانا پڑتا ہے. وجود ہمارا اپنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. بالکل صحیح. وجود ہمارا ہے، جانتا وہ ہے کہ کہاں خرابی ہے، کیا خرابی، اس کا علاج کیا ہے. تو اگر روح میں گڑبڑ نظر آتی ہے تو کسی صاحب دل کے پاس جائیں، وہ تشخیص کرے گا، وہ علاج کرے گا، وہ دوا بھی دے گا. یعنی کہ اس کی تشخیص بھی ہے، دوا بھی ہے، دوا معالج آپ ڈھونڈیں معالج کہ معالج ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات. حضرت جی، کچھ لوگوں نے اسلام کو، دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین اور دنیا الگ الگ دو چیزیں ہیں. دنیا یہ دنیا دار ہے، یہ دیندار ہے. کیا فرق ہے یہ؟ دین دنیا کے کاموں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کا نام ہے. دین ہے دنیا کے کاموں کو، تمام امور کو، غمی، شادی، اولاد، ماں باپ، والدین، معاشرہ، قوم، ملک، سلطنت، کاروبار، لین دین، اخلاقیات، ہر شعبے میں دنیا کے کاموں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا دین ہے. سبحان اللہ. الگ کہاں سے کریں گے؟ الگ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، کہاں سے الگ کریں گے؟ الگ یہ ہے کہ آپ دین چھوڑ دیں اور دنیا کے کاموں میں لگ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ احکام الہی کے مطابق دنیا کے امور سر انجام نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف دنیا کے ہیں، دین اس میں شامل دین نہیں. اس میں شامل. اور اگر اسی کو آپ دین کے مطابق کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو دنیا کا کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے تو وہ بھی دین ہے. صحیح. حتیٰ کہ فرمایا بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ بھی صدقہ شمار. تو کہ یا رسول اللہ یہ تو اس کے ذمے تھا، جب اس نے شادی کی تو نان و نفقہ اس کی ذمہ داری. فرمایا ذمہ داری پوری کرنا ہی تو عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. لباس پہنتا ہے اس کا بھی ثواب ہے. اگر جائز وسائل سے لیا ہے تو پھر ایسا پہنے جتنی اس کی حیثیت ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ. اچھا گھر بنائے، اچھی گاڑی، لیکن لوگوں سے چھین کر نہیں، یہ بھی عبادت. اچھا، اکثر میں لوگوں سے یہ جملہ سنتا ہوں کہ دین پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے، مگر جب آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل پیرا ہونا ہی تو سب سے آسان ہے. سب سے آسان. لوگ جہنم میں بڑی محنت کر کے جاتے، مارے کھا کھا کر، جیلیں بھگت بھگت کر، چوریاں کر کر کے، رشوتیں، لعنتیں، گالیاں،
تب جا کر جنت میں پہنچتے. اللہ اکبر. جنت میں کیا شریفانہ زندگی, دنیا کی بھی حلال کھایا, پاک کھایا, صاف ستھرے رہے, اللہ کی عبادت کی, آرام سے جنت میں چلے گئے. سبحان اللہ. تو آسان کون سا؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے, وہ کیوں مشکل کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول کے حکم پہ نہیں کرنا چاہتے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. وہ چاہتے ہیں اسلام بھی رہے, اسے بھی چھوڑیں نہیں, لیکن جو اپنی ہماری خواہش جو جی چاہے ہم دنیا میں بھائی دنیا میں کیا تم نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کسی چیز کے خالق ہو, کوئی چیز فنا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. تو تمہارا دنیا میں کہ تم دنیا کے ماں میں لگتے. اللہ جس نے بنائی ہے وہ کہتا ہے جی یہ کام اس طرح کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ختم ہوگی. آپ یہاں مہمان ہیں, اور بنانے والا کتنا خوبصورت جانتا ہوگا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. آپ یہاں مہمان ہیں, آپ کا حکم تو نہیں چلے گا کہ وہ پکاؤ, وہ کھلاؤ, وہ دے, یہ اس کرسی پہ بیٹھنا ہے, اس پہ نہیں بیٹھنا. یہ احساس تو ہمیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. تو بھائی میزبان تو اللہ ہے, کائنات اس کی ہے, اللہ اکبر. وہ خود اپنی شان کے مطابق میزبانی کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان کسی بادشاہ کو شاہی کھانے میں کبھی وہ لذت نہیں آتی جو ایک فقیر کو سوکھے ٹکڑے میں دے دیتا ہے. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. ہاں جی, کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں نا بادشاہ نے کہیں رات کو نیند نہیں آ رہی تھی, مال کے جھروکے میں کھڑا تھا, تو اس نے دیکھا کہ وہ راستہ سڑک پختہ کرنے کے لیے جو بجری اکٹھی, ایک بندہ اس پر پڑا سو رہا. اس نے کہا سوا, اس کو پکڑ کے لے آؤ. اسے اتنی نیند کہاں سے آ گئی پتھروں میں. اس نے پوچھا بھی وہاں تم سو رہے تھے؟ جی میں سو رہا تھا. تمہاری رات کیسے گزری؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, کچھ تو آپ جیسی گزری, کچھ آپ سے بہت بہتر گزری. اچھا. اس نے کہا پتھروں پہ پڑا تھا. یہ کیسے کہتا ہے تو؟ اس نے کہا جی جب میں سو گیا, آپ شاہی وہاں بستر پہ سو گئے, میں پتھر پہ سوئے ہوئے کے لیے برابر ہے کہ پتھر پہ سو رہا ہے, یہ شاہی بستر پہ. تو میری رات جو وہ گزری وہ آپ جیسی تھی. آپ جاگے تو پتہ نہیں کیا جھک بک سوچتے رہے. میری جتنی دیر آنکھ کھلی میں اللہ کا ذکر کرتا. سبحان اللہ. وہ میری آپ سے بہتر, کوئی شک نہیں. تو بھائی دنیا جس نے بنائی ہے وہ کہتا ہے دنیا کھاؤ, انجوائے کرو, اس پلیٹ میں کھاؤ, اس میں نہ کھاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پلیٹ جو ہے یہ ڈسٹ بن ہے, اس میں ہڈیاں چھیچڑے پھینکو, یہ تازہ ہے, فریش ہے, اس سے کھاؤ. اب آپ کہتے ہیں نہیں میں نے چھیچڑے کھانے ہیں, تو پھر کھاؤ. پھر وہ مشکل وہ ہے یا یہ مشکل ہے؟ صحیح بات. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ڈسٹ بن سے کھانا مشکل ہے یا صاف ستھری پلیٹ سے؟ ڈیفینیٹلی, یہ تو ایک عام آدمی بھی. لیکن اس حوالے سے جا کے وہ پتہ نہیں پھر کیوں ڈسٹ بن میں چلے جاتے ہیں لوگ. کہ جب کوئی حرام کھاتا ہے, چوری کھاتا ہے, رشوت کھاتا ہے, دوسرے کا حق کھاتا ہے, اس کے پیچھے کتنی چیزیں ہوتی, کس کس کی آرزو کا خون ہوگا وہ. صحیح. کس کس کی ضرورتوں کا وہ نچوڑ ہوگا. کس غریب نے وہ پیسے کہاں خرچ کرنے تھے جو آپ نے رشوت میں لے لیے. کتنی ضرورتیں اس کی ماری گئیں. تو وہ چیز آپ کھا کر خوش ہوں گے یا حلال تھوڑا مل جائے, ستھرا مل جائے اور سکون سے آرام سے نیند آ جائے. اب جو لوگ گدھے کھائے جا رہے ہیں, کتے کھائے جا رہے ہیں, یار کیا لذت ہوگی اس کھانے میں اور کیا صحت ہوگی ان کی. صحیح بات. اور کس قوم کی نمائندگی یہ کرتے ہیں اور کس ملک کو یہ بچائیں گے اور کن اقدار کا تحفظ یہ کریں گے. ان کی تو اپنی اقدار ضائع ہو گئی تو کسی کا کیا بچائیں. بالکل صحیح. اظہر جی ایک آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پروفیسر ماجد حسین اوان ہے گجرانوالہ سے. یہ کہتے ہیں استغفار کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اب معافی تو دعا میں مانگ لی جاتی ہے, لیکن پھر تسبیح پہ اس کا بار بار پڑھا جانا کیوں ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, سادہ سی بات ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اور اسے بار بار کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بات تو ہو گئی ختم. ایک دفعہ مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم سفر کر رہے تھے گاڑی میں, اور اسی ڈبے میں ایک انگریز بھی تھا. سیکنڈ کلاس کا ڈبہ تھا. انگریز کے پاس کتا تھا. تو وہ مولانا کے قریب گیا تو انہوں نے اسے کہا کہ اس کی زنجیر کھینچ کے رکھو, اپنے قریب رکھو, میرے پاس آ.
وہ جانتا تھا، وہ کہنے لگا آپ ہندوستانی مسلمانوں کے رہنما ہیں اور کہتے ہیں اسلام بڑا اخلاقیات کا درس دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، صحیح، اگر آپ کے ساتھ لگ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے فرمایا دو جواب ہیں۔ میرا پہلا اور صحیح جواب یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا یہ نجس ہے اور اس کو اپنے سے دور رکھو، بے شک، کہ میرے کپڑے ناپاک کر دے گا، مجھے نماز پڑھنی ہے، اسے دور رکھو، میرے نبی کا حکم ہے، میری بات تو یہاں ختم ہو۔ بالکل ٹھیک، لیکن تو چونکہ میرے نبی کو نہیں مانتا تو تیری بات کا جواب یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کا دشمن ہے اور جو اسے روٹی ڈالے اس کی رکھوالی کرتا ہے، اللہ اور ایسے کمینوں کو ہم پاس نہیں آنے دیتے۔ بے شک، بے شک، کیا بات، کیا بات، کتے کو دیکھے گا تو اس کے گلے پڑے گا، تمہارے آگے دم ہلائے گا، ایسے بے غیرتوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ تم انگریز جو ہو ان سے محبت ایسے لوگوں سے کرتے ہو۔ بالکل صحیح، اس میں بڑا فلسفہ ہے، جی بڑا فلسفہ ہے۔ ہاں، تو یہ دو جواب ہوتے ہیں نا جی، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم کا قرآن کا ارشاد ہے واستغفر اللہ، جگہ جگہ اللہ سے استغفار کرو، اصل جواب سے ہو گیا یہ بالکل۔ اب دوسرا جواب یہ ہے کہ جس بات کی آپ تکرار کرتے ہیں غیر شعوری طور پر وہ دل میں ذہن میں جگہ بنا لے۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ تو اگر آپ اللہ اللہ کی تکرار کرتے ہیں تو سوتے جاگتے آپ کے منہ سے اللہ اللہ نکلتا رہتا ہے۔ استغفار کی تکرار تو ایک کیفیت دل پہ آتی ہے، وہ مطلوب ہے، وہ مطلوب ہے، وہ بار بار کرنے سے آتی ہے کہ دل بھی معافی چاہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو یہ دوسرا جواب، یہ دوسرا جواب بالکل صحیح۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر موجود ہے questions@almurshid.tv۔ آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم رہنمائی لیں گے حضرت جی سے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا